إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ کریم کی بے حد صلاۃ درود احمد النبی العالم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد محترم بزرگ دوست عزیز بچوں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے الہ العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر منظور فرمائی اور اس کو کل بروز قیامت اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائی. اللہ رب العزت کی پاک کتاب قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ بلد سے 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا تذکرہ ہے. آج تقریباً تیسرا جمعہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری جگہ جہاں مولوی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور قیامت تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں گے. وہ شہر کہ جس شہر کا ذکر اللہ رب العزت نے پاک کتاب قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے. اس شہر کی برکتیں بہت ساری حدیث میں وارد ہوئی ہیں. کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے میں نے پچھلے جمعہ میں رکھے تھے. اس شہر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد جس سے مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے محبوب نے اس کی ابتدا اپنے ہاتھ سے کی. اس کی بنیادوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر اٹھا کر رکھے, خود اس کی دیواروں کو اونچا کیا اور اللہ رب العزت نے وہاں پہ برکتیں عنایت کی. میں نے مختصراً اس مسجد نبوی شریف کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے رکھی اور اس سے آگے چلتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے بہت زیادہ پیار بھی تھا. جب شہر مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو اللہ کے محبوب نے وہاں کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر دعا کی تھی کہ مولا کریم یہ مکہ شہر, یہ کعبۃ اللہ مجھے بہت پسند ہے, میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں, یہ وقت مجھے بہت ہی پیارا ہے. اگر تیرے بندے میری قوم مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتی تو میں نہ جاتا. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ پاک میں تشریف فرما ہوئے تو اس شہر کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ مولا کریم اس شہر کے اندر اس مسجدوں کو برکتوں سے بھر دے.
مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس شہر کو امن کا گوارا بنایا ہے۔ قیامت والے دن، قیامت کے نزدیک جب یہاں پہ دجال آئیں گے تو اس شہر کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو کر اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام اس شہر کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ وہ قبرستان جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، جس قبرستان کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں، اس قبرستان کے اندر 10,000 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، اور یہ جنت البقیع 300 کنال پر واقع ہے۔ 10,000 صحابہ کرام کی وہاں قبور موجود ہیں جنت البقیع کے اندر، اور اس قبرستان کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی محبوب کریم علیہ السلام کی پوتیاں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، فقہاء، علماء کرام، حضرت امام مالک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ بنت اسد، محبوب کریم علیہ السلام کو ماں کر کر پکارتے تھے۔ یہ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار تھا کہ جب محبوب جاتے لوگوں کو فرماتے کہ لوگوں میرا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب محبوب کریم علیہ السلام کو لوگ تنگ کرتے، آپ کو زخمی کرتے، تو یہ مرہم پٹی کیا کرتی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس وقت تک نہ کھاتی تھی جس وقت تک امام الانبیاء نہ کھا لیتے، اس وقت تک نہ پیتی تھی جس وقت تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ پی لیتے، اور ان کا مزار اقدس بھی، ان کی قبر اطہر بھی جنت البقیع، جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے، ان کے بالکل وہاں دیوار کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر اطہر موجود ہے۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، محبوب کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، علی کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں ان کا جنازہ تیار کرو، اور فرمایا کہ ٹھہرو، یہ میری چادر لے جاؤ اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو اس میں کفن دے دینا۔ امام الانبیاء نے اپنی چادر مبارک عنایت کی تھی۔ جب جنازہ تیار ہو گیا، محبوب کریم علیہ السلام کو بتایا گیا میرے محبوب آئے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فاطمہ بنت اسد کی جنازے کو قبضہ دیا۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے خود جنازہ پڑھایا۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں آئے، محبوب کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر بھی آتی ہے اور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ بھی ٹھہرو، مجھے قبر کے اندر جانے دو۔ میرے محبوب گئے، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے اندر لیٹے،
میرے محبوب نے فرمایا کہ صحابہ یہ قبر تنگ ہے، اسے اور کھلا کیا جائے۔ پھر کھلی کی گئی، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر گئے، فرمایا اس کو اور کھلا کرو، پھر کھلی کی گئی۔ تیسری مرتبہ امام الانبیاء پھر گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ لیٹے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ اب میرے ہاتھوں پہ دو۔ حضرت فاطمہ بنت اسد علی کی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا، اور پیاری صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رشک کر رہے تھے کہ کاش فاطمہ بنت اسد کی جگہ ہم ہوتے اور امام الانبیاء اپنے ہاتھوں سے ہمیں قبر میں رکھ رہے ہوتے۔ جب قبر تیار ہو گئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ حضرت فاطمہ بنت اسد علی کی ماں کے لیے دعا کر رہے تھے کہ مولا کریم ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جب دعائیں کر لی تو پیارے صحابہ عرض کرنے لگے حضور علی کی ماں پر آپ نے بڑے اثرات کیے ہیں، خود آپ نے جنازے کو کندھا بھی دیا ہے، خود چادریں بھی عنایت کی، پھر خود آپ نے ان کی میت کو قبر کے اندر بھی رکھا۔ جب قبر بن گئی پھر دعائیں کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، پیاری فاطمہ بنت اسد کے بھی مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ جب میں تبلیغ کے لیے نکلتا تھا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلتا تھا، جب میرا جسم زخمی ہو جاتا یہ مرہم پٹی کیا کرتی، اس وقت تک کھاتی نہ تھی جس وقت تک میں نہ کھا لیتا تھا، اس وقت تک پیتی نہ تھی جس وقت تک میں نہ پی لیتا تھا۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر اطہر بھی جنت البقیع میں دیوار کے ساتھ مشرق والی سائڈ پر موجود ہے، اور وہاں جنت البقیع کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جو ہی آپ جنت البقیع کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، دائیں سائڈ پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربت موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنت البقیع کے اندر آپ کے لخت جگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر اندر موجود ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس بھی آپ کے ساتھ موجود ہے، ایک روایت کے مطابق۔ اور اس جنت البقیع کے اندر حضرت امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام آپ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر اندر موجود ہے، اور اسی جنت البقیع کے اندر حضرت امام باقر علیہ السلام آپ کی قبر اندر موجود ہے، اور اسی کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی قبر اندر موجود ہے۔ اس جنت البقیع کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی قبر اندر موجود ہے، اور پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی دیوار اس جنت البقیع کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی میت یہاں پہ دفن ہوگی، جہاں قبریں بنیں گی، سب سے پہلے قیامت والے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا جائے گا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا جائے گا، پھر جنت البقیع میں جتنے بھی مدفن ہیں قیامت والے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد ان کو اٹھایا جائے گا۔ اور جنت البقیع کے اندر محدثین فرماتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں یہاں پر نہ برستی ہوں۔ اس قبرستان کو صرف قبرستان نہ سمجھنا، انبیاء کرام کی یہاں پر قبور موجود ہے، 10,000 صحابہ کرام کی میں نے آپ کو بتایا قبریں موجود ہیں، بڑی بڑی ہستیاں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس جنت البقیع کے اندر موجود ہے، اور جس سے یہ نصیب ہو جائے تو اس کے لیے بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔
اور اسی شہر مدینہ کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ قبر انور ہے، اس قبر انور کے ارد گرد سیسا لوہا یہ پگھلا کر آس پاس کی دیوار بنے گی۔ اور یہ واقعہ جو ہوا کہ شام کا ایک بادشاہ تھا جسے نور الدین زنگی کہا جاتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے، فرماتے ہیں کہ نور الدین زنگی یہ دو اشخاص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صورت واضح فرمائی، یہ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نور الدین زنگی کو جب یہ خواب آیا، شام سے مدینہ میں 16 دن میں پہنچا، اور 16 دن میں پہنچنے کے بعد لوگوں کو کہنے لگا کہ مدینہ والوں آؤ مجھ سے تحفہ لے جاؤ، تحفے دینے لگا، ہر کسی کو بلاتا رہا، دیکھتا رہا کہ جو دو صورتیں امام الانبیاء نے مجھے دکھائی تھی وہ کون ہیں۔ تمام کے تمام لوگ مدینہ کے آگے، لیکن وہ جو دو صورتیں امام الانبیاء نے دکھائی تھی وہ نہ آئے۔ تو اس نے پوچھا کہ کوئی ایسا بندہ رہ گیا ہے جس نے مجھ سے تحفہ وصول نہیں کیا؟ تو بتایا گیا کہ پورا شہر آ گیا، لیکن صرف 2 بندے ایسے ہیں کہ جو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک یہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، وہ نہیں آئے۔ تو کہنے لگا کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ۔ جب وہی لوگ سامنے آئے، وہی 2 صورتیں تھیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نور الدین زنگی یہ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب ان کو پکڑ لیا، کہنے لگا بتاؤ تم کہاں رہتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم ایک حجرے میں رہتے ہیں، وہاں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ حجرہ آج بھی وہاں پر موجود ہے جہاں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ باب جبریل، اس کے ساتھ ہی اس سائڈ پر جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ہیں، اس کی طرف یہ حجرہ موجود تھا، اور آج بھی اس کے آثار وہاں پر موجود ہیں۔ یہاں اس حجرے کے اندر، اس چھوٹے سی کمرے کے اندر، وہاں انہوں نے عبادت خانہ بنایا ہوا تھا۔ وہ دن میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے، رات کو وہاں جہاں مصلی بٹھا کر لوگوں کو دکھاتے جہاں ہم عبادت کرتے، وہاں نیچے سے وہ پوری رات زمین کو کھودتے، اور وہ جو مٹی نکلتی وہ جنت البقیع میں جا کر اسے پھینک آتے۔ اور ان کا پلان یہ تھا کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس نکال کے لے جائیں گے، اور مسلمانوں کو کہیں گے کہ جس معبود کی تربت پر تم حاضری دیتے ہو، جس معبود کی تربت پر تم درود و سلام پڑھتے ہو، یہ معبود تو یہاں ہے نہیں۔ تو جب وہاں پہ لے کے گئے، تو جب نور الدین زنگی نے دیکھا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ جب ان کی مصلی کو اٹھایا، ان کی جانمازوں کو اٹھایا، تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا پتھر انہوں نے وہاں پر آگے دیا ہوا تھا، اور جب پتھر کو ہٹایا گیا، نور الدین زنگی وہ تھا کہ صدیاں گزرنے کے بعد وہ وہاں سے سرنگ سے نیچے گیا، اور وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین شریفین تک وہ 2 لوگ پہنچ چکے تھے۔ اور نور الدین زنگی وہ شخص ہے کہ جس نے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی بوسی کی تھی، امام الانبیاء کے قدموں کو بوسہ دیا تھا۔ اور پھر ان 2 شخصوں کو اس نے پکڑوا لیا، پھر ان کو سزا دی، قتل کروا دیا، اور پھر اس نے لوہا سیسا یہ پگھلا کر بڑی موٹی سی دیواریں بنا دی، اور اتنی کھدوائی کرائی نیچے سے کہ نیچے زمین کے نیچے سے پانی نکل آیا۔ اس پانی آنے تک اس نے کھدوائی کرا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی ارد گرد وہاں پر دیوار بنا دی، تاکہ قیامت تک کسی منحوس کو، کسی گستاخ کو یہ حق حاصل نہ ہو، اتنی طاقت نہ ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تک پہنچ سکے۔ اور جب یہ کرا چکا، زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اور روتے روتے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس سعودی عرب کے اندر بھی، اس عرب کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے لوگ عبادت گزار ہیں، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ عبادت گزار ہیں، بڑے بڑے آپ کے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی مہربانی ہو، آپ کی رحمت تھی کہ مجھے بڑی خدمت کے لیے آپ نے پسند کیا تھا۔ یہ حضرت نور الدین زنگی رحمہ اللہ آپ کی یہ الفاظ تھے، محبت بھرے الفاظ تھے، اور یہ تو انسان ہے، ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے سے قاصر ہیں، محبوب سے محبت رکھنے سے قاصر ہیں، لیکن وہ کہ ایک ایک تن کا اللہ کی عزت کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتا ہے، اور یہ آنکھوں والے جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں پہنچے تو ایک نعت خواں تھا، اس نے نعت لکھی اور کہنے لگا حضور میں نے نعت لکھی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس نے تشبیہ کیا دی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے سامنے کھجور کا درخت موجود تھا، اس کھجور کے درخت کو مجنو کے ساتھ تشبیہ دی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو لیلا کے ساتھ تشبیہ دیتی ہوئی اس نے شعر لکھا۔ جب پڑھا اعلیٰ حضرت آپ زاروں قطار ہونے لگے، آپ نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، وہ خاموش ہوا، آپ نے فرمایا کہ یہ تو نے گستاخی کر دی ہے، کہنے لگا کہ میں نے محبت بھرے انداز میں یہ لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ تو نے اس درخت کو مجنو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت انور کو لیلا کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو وہ پاؤں میں گر گیا، کہنے لگا حضور تو آپ ہی بتائیے کہ میں کس طرح تشبیہ دوں۔ آپ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر تو نے تشبیہ دینی ہے تو اس طرح دے کہ قدسی کھڑے ہیں شاہ والا کے سامنے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ والا کہا، فرمایا کہ قدسی کھڑے ہیں شاہ والا کے سامنے۔ آپ قدسی جو تشبیہ دی وہ ان کھجوروں کے درختوں سے دی۔ آج نعت خواں ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن اس نعت خوانی کے مخالف ہیں کہ جن کے الفاظ گانوں کی طرز پہ پڑے جاتے ہیں، جن کے الفاظ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نہیں ہوتے بلکہ ان کی نظر کہیں اور بھی ہوا کرتی ہے۔ ایسی نعت نہ ہم اس نعت کو مانتے ہیں نہ اس نعت خوان جو پڑھنے والا اس کو مانتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تاریخ ہمارے اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر ایسی ایسی بکواسات کرتا ہے کہ انسان مسلمانیت سے فارغ ہوتا ہے۔ ایک نعت خوان سٹیج پہ کھڑے ہو کر نعت پڑھ رہا تھا، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو اس نے گویا شعر کی صورت میں یہ کہہ دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خدا بھی رو رہا تھا، اتنی بڑی گستاخی کر دی۔ ہمارے وہاں پر ایک محقق بیٹھے تھے، عالم بیٹھے تھے، انہوں نے بازو سے پکڑ کے ایک سائیڈ پہ کر دیا، فرمایا ظالم تم اپنے پیسوں کی خاطر یہ نہیں دیکھتے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، یہ تو نے گستاخی بھرے الفاظ کہہ دیے اور تم خود بھی مسلمانیت سے خارج ہو چکی اور یہ سننے والے بھی تمہارا کلمہ پڑھا۔ تو جب بھی نعت خوانی کی جائے، جب بھی کوئی الفاظ پڑھے جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھے جائیں۔ اور مسلمانوں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اس نعت خوانی کو پسند کرتے ہیں کہ جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو۔ ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں کہ جو سنت کے تارک ہو کر نہ داڑھی اپنے سامنے بچھائی ہوئی ہے، تازہ شیو کرا کے ہمارے اسٹیجوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، گانوں کی طرز پہ یہ شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے خطیبوں کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جو سر کے انداز میں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے رافضیت سے بھری ہوئی ہے، ہمارے سمجھوں پہ کھڑے ہو کر صرف واہ واہ کرانے کے لیے، صرف اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے ہمارے اسٹیجوں کو استعمال کرتے ہیں۔
یہ کوئی دین کی تبلیغ نہیں ہوتی. رزق دینے والا میرا رب ہے. خدا کی قسم اپنے دین سے اگر آپ نے صحیح اپنے دل سے اس کی خدمت کی، یہ دین ایسا نہیں کہ آپ کو کھانے کے لیے بغیر بھوکا رکھے گا. اللہ کی عزت کی قسم، میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسا حافظ نہیں دیکھا کہ جو صرف حافظ ہو اور وہ بھوکا سویا ہو، اس کے خاندان والے بھوکا سوئے ہوں، اس کے بچے بھوکے سوئے ہوں. لیکن اللہ رب العزت وہ صرف حافظ قرآن کو بھی اتنی عظیم چیز دے دیتا ہے کہ وہ آپ سے بڑھ کر کھانا کھاتا ہے، آپ سے بڑھ کر وہ اچھی رہائش میں رہتا ہے. کیا ہوا آپ عزت نہیں کرتے؟ کیا ہوا اس کی خدمت نہیں کرتے؟ لیکن میرا رب اگر ایک صرف حافظ قرآن ہو تو اس کو محروم نہیں ہونے دیتا، دنیا میں ذلیل نہیں ہونے دیتا، بشرطے کہ رب پر بھروسہ رکھتا ہو، رب پر توکل کرتا ہو. ان کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں؟ 10,000 20,000 سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اپنی رہائش بھی دیکھ لیں، ان کی رہائش کو بھی دیکھ لیں، ان کا کھانا بھی دیکھ لیں، اپنا کھانا بھی دیکھ لیں. ہاں کوئی وہ ہے کہ جس کی نظر صرف پیسے بھی ہوا کرتی ہے، وہ عالم نہیں ہے جس کی نظر پیسے بھی ہوا کرتی ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، کل قیامت والے دن بھی ذلیل ہوتا ہے. تو ہماری جو چیز ہے، سب سے پہلے ہمارے اللہ رب العزت کا دین مقدم ہونا چاہیے. اگر کوئی حافظ ہے تو رب کا قرآن جو اس کے سینے میں ہے مقدم ہونا چاہیے، کسی کی چاپلوسی نہیں. اور میں اپنے ذات کی بات کرتا ہوں، چھوٹا سا بچہ بھی حافظ قرآن آ جائے، اس کی جوتیاں میرے سر پہ ہوا کرتی ہیں. بڑے سے بڑا جاگیردار آ جائے، میں اسی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں رب کے دین کے پیچھے. اور یہ بات ہمارے محقق کہتے ہیں، ہمارے سلف و صالحین کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم صرف پیسے کی وجہ سے کسی کی عزت کرتا ہے تو اس کی عزت کرنا حرام ہے. اور امت کے لیے بھی یہ درس ہے کہ اگر کوئی پیسے کے لیے کسی کی کوئی عزت کرتا ہو، صرف جاگیردار ہونے کی عزت کرتا ہو، تو وہ حرام کام کرتا ہے، اسے حرام کام نہیں کرنا چاہیے. اور ہاں کوئی رب کے دین کا طالب علم ہو، پیسے والا ہو، جاگیردار ہو، رب کے دین سے مخلص ہے، تو اس کی جوتیاں ہمارے سر پر موجود ہیں. لیکن ہم ان لوگوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان نعتخوانوں کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں، ان مولویوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان عالموں کا بائیکاٹ کرتے ہیں کہ جن کی نظر صرف پیسے کی وجہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اپنے زیادتی ہو رہی ہے. اللہ رب العزت ایسے مولویوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، ایسے نعتخوانوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے.